अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोल कीमत में 15 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर की कमी की गई है और उसके साथ साथ डीज़ल की बात करें तो 7 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर के हिसाब से वहाँ भी कमी की गई है। और इन कीमतों में जो कमी का फ़ैसला किया गया है, इसके असरात मार्केट पर कैसे डेवलप होंगे, हम शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, उस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं, तो आज हम अपने प्रोग्राम में इस सारी सूरत पे बात करेंगे। हम पेट्रोल पंप्स पे भी जाएंगे, उसके साथ साथ मार्केट में भी जाएंगे, वहाँ भी लोगों की राय लेने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हम अपने प्रोग्राम में जो हुकूमती अहदेदार हैं उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल के साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कब तक कमी वाक़या होगी। हम इस सवाल से ज़रा हम शहरों से बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? पेट्रोल 15 रुपये लीटर कम हुआ है, क्या समझते हैं, कैसा फैसला है? नहीं, अच्छा फैसला ये एक नंबर हो गया। अच्छा फैसला, बल्कि मज़ीद और अगर कम हो जाए तो मेहरबानी होगी। मज़ीद कितना कम होना चाहिए? तकरीबन 200 रुपये तो होना चाहिए। 200 लीटर हो तब बेहतर है। 200 लीटर बेहतर ही। 200 रुपये फ़ी लीटर तक होना चाहिए, वो शहरी एक समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? पेट्रोल 15 रुपये, डीजल 7 रुपये फ़ी लीटर, क्या समझते हैं, इतनी कमी काफ़ी है? नहीं, मेरे हिसाब से 300 रुपये होना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क मकरूज़ है। ठीक है, जितना ज़्यादा होगा हमारा कर्जा उतरे ताकि हम अपने पैर पर खुद खड़ा हो। आप कहते हैं कि पेट्रोल मज़ीद महंगा होना चाहिए? 300 होना चाहिए। ठीक है, लोगों की आमदनी भी तो कम है ना। कोई नहीं, फिर भी खैर है, बर्दाश्त कर, आवाम बर्दाश्त करेगी, हमारे हुक्मरान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, वो चाहते हैं कि आवाम को ज़्यादा उनसे लिया जाए, टैक्स लिया जाए। देखिए आप आवाम हुकूमत ने कम किया तो आप कहते हैं नहीं मज़ीद महंगा करो। हाँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारा मुल्क अपने पाँव पे नहीं खड़ा हुआ, हमारा मुल्क मकरूज़ से मकरूज़ होता जा रहा है, तो इसको कौन करेगा? इसका कहते हैं कि हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, अगर इसमें इजाफा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये शायरी का मौक़िफ़ था। आप भजन क्या हाल है आपके? 15 रुपये लीटर पेट्रोल कम हुआ, कैसा लगा सुन के? ये अच्छा तो लगा है, लेकिन है तो महंगा ही, अभी महंगा है। गरीब आवाम के लिए। अभी देखें, मैं 125 पे बैठा हूँ, 500 मेरे हाथ में है, तो इसका 2 लीटर तेल भी नहीं आता अभी भी। नहीं, अभी तो 77 है तो भी नहीं आएगा, अभी ये आपको 30 रुपये 2 लीटर पेट्रोल मेरी बाइक कितना चलाएगी? देख लें, मैं गरीब आदमी हूँ, चौथे स्केल का बनता हूँ सिर्फ। तो भारत शुक्रिया अदा करते हैं हम पंजाब हुकूमत का, लेकिन एक थोड़ा सा और मेहरबानी ये भी कमी कर दी वफाकी हुकूमत ने। मरीम नवाज से बड़ी उम्मीदें हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। कहते हैं मरीम नवाज साहबा जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उनसे उम्मीदें हैं। ये हुकूमत का फैसला वफाकी हुकूमत का है, तो पंजाब हुकूमत भी ऑन बोर्ड होगी यकीनन। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आज लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, पता चला क्यों? वजह ये है कि पेट्रोल सस्ता हो गया। पेट्रोल सस्ता हो गया। कितने रुपए ये बता दूँ? कितना? 15 रुपये। 15 रुपये, ये तो कुछ भी नहीं है। गरीब बंदा कहाँ जाए? अभी ज़्यादा होना चाहिए कम? हाँ, बहुत ज़्यादा। कितना कम होना चाहिए? 180 होना चाहिए। 180 रुपये लीटर जी। आज के दौर में जी कुछ बेहतर हो जाएगा। इतना बारा नहीं खाता, 273 रुपये मुश्किल कुछ बेहतर अब मुश्किल है। आपके सामने महंगाई इतनी है, बहुत ज़्यादा, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। बंदा जहाँ भी जाए, मजदूरी पे जाए, वहाँ पे फ्यूल 1 लीटर लग जाता है जाते जाते। हाँ, ये तो है। तो पीछे से क्या बचता है? आगे दिहाड़ी 1000 रुपये। ठीक है, 273 रुपये तो वहाँ चले गए। जी बिल्कुल। पीछे बचे 750 रुपये, बाकी ऑयल 730 रुपये। जी, बाकी आप देख लें, चीनी का हिसाब देख लें, हाँ। ऑयल देख लें, घी देख लें, हाँ। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, हाँ जी। वो कहते हैं बाकी चीज़ों को भी कम करना होगा, पेट्रोल को मज़ीद कम करना होगा, तभी हम खुश होंगे। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम अस्सलाम। 15 रुपये लीटर पेट्रोल कम हुआ, बहुत अच्छी बात है सर, इससे बहुत कोई अच्छी बात। बेहतरी आएगी आगे? उम्मीद तो है, लेकिन जो सिस्टम है ना हमारा, हाँ। जिस बंदे ने जितने की जो चीज़ बेची हुई है, हाँ। वो उसको वापस करने को तैयार नहीं है। हाँ, ये मसला है, वापस कीमतें गई करने तो को गई। तैयार नहीं है। और दूसरा जो है ना, पंपों पे रेट तो जो है सो है। हाँ। जो तेल में फट्टी लगती है ना, उसने तो हमारी मत मारी हुई है। और फट्टी भी रुकनी चाहिए। फट्टी भी रुकनी चाहिए, फट्टी बहुत ज़्यादा है। 150 का तेल डलवाए ना, 110-20 का डलता है। अच्छा, तो ये अब भी मैं पैदल लेके आ रहा हूँ, मेरे अंदाजे से पेट्रोल ख़त्म नहीं होना चाहिए था। ये हो गया। ये हो गया है। इस इलाके में फिर हमारा इनका कुछ बेहतर है, बाकी तो इतनी फटी है। मीटर देख लो भाई, भाई टैंकी में तेल नहीं है, मीटर कहाँ से देख लें। ठीक है, ये मसला भी है। वो ये कह रहे हैं कि जो कम पेट्रोल डाला जाता है और पैसे पूरे वसूल किए जाते हैं। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल 15 रुपये, खुश नज़र आ रहे हैं, कैसी लगी ये खुशखबरी? यार वो आगे तो तेल भी नहीं मिल रहा। आज शॉर्टेज शुरू हो गई। हाँ जी, शादी उन्होंने तेल भी बंद कर दिया भाई।
ये अब वहाँ से धक्के खा के गर्मी कि एक कोई खुशी की खबर आती है हाँ जी हाँ जी तो वो भी पानी फिर जाता ये है। मुल्क पता नहीं कैसे चल रहा है, खुदा हाफिज़ ही है बस। हर बंदा नहीं कहते, पता नहीं कैसे चल रहा हाँ है। जी। हुकूमत खुद भी हैरान है। क्या करें भाई, ये अब गर्मियाँ इतनी, वहाँ तेल था नहीं, वहाँ से किसी दोस्त से बोतल में से पेट्रोल लिया, हाँ। अब यहाँ आए हैं भाई। ये वैसे हैरत अंगेज़ बात है कि पेट्रोल 15 रुपये लीटर कम हुआ तो पेट्रोल पंप पर शार्टेज शुरू हो गई, और वो भाई बता रहे हैं कि वो पैदल 2-3 पेट्रोल पंपों में गया लेकिन पेट्रोल था ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं है, वजह सस्ता हो गया। अब इसमें अवाम का क्या कसूर। और क्या हाल है जी आपके? ठीक है प्यार भैया। सस्ता हो गया पेट्रोल? भैया जानी असा हुकूमत पाकिस्तान दे वैसे भी शुक्रगुजार है, वैसे भी शुक्रगुजार वाह है। वाह। क्यों कि उन्होंने जी कीमत गंदम की कीमत कम की है, हाँ। बिल्कुल सही की है। वो किसान जो रुल गया ना है। कोई किसान क्या रुला, सुन किसान अपना फायदे वास्ते आके मैं रुल गया। हाँ वो किसान है, मिसाल है 100 बंदा, ठीक है अवाम में 5 करोड़ बंदा, ठीक है ठीक है 100 बंदा आके मैं रोल के क्या नहीं रोल गया, मिसाल देता पिया। अगर वो आदे पे मेरा 5000 रुपये माना होते हुकूमत ने कटे 2000 रुपये मान 3000 तक ना घाट है ना। 4500 कटे हैं। मिसाल देना मेरे को नहीं है, मैं गाल करना कई ज़्यादा रिटर्न एहतजाज थी ना नखरा थी ना, ये वो मैशा के खिलाफ है। हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्कुल सही रेट सही कटाई, रेट, क्योंकि हाँ। मैं वर्गा गरीब, मेरे को सिर्फ 2000 रुपया, चलो कम अज कम ना मैं अद्धा मन दाने घन के आटा पिवा के रोटी खा सकता। ठीक है। क्या हाल है भाईजान? पेट्रोल 15 रुपये फी लीटर कम हुआ है, कैसा फैसला है? फैसला कैसे है? बस ठीक है। खुश नहीं हुए? नहीं, खुश कैसे होना है? 150 से 300 पहुँचा के फिर अब 10-15 कम कर दिया तो खुशी हो गई है। अच्छा, कितना काम होना चाहिए तो खुशी होगी? कम से कम 100-150 के नज़दीक तो चलना चाहिए अवाम के हाथ में। जो पेट्रोल है कम से कम 150 से ऊपर ना हो, 150 से ऊपर ना हो तो मुझे कह रहे हैं तभी खुशी होगी। क्योंकि अगर पेट्रोल इतना महंगा है तो फिर अब सैर व सियाहत भी नहीं हो सकती, आना जाना, बच्चों का मसला, कारोबार बिजनेस भी नहीं होता। हाँ ये है, ये बात है, सारा काम पेट्रोल की वजह से रुका हुआ है। ठीक है। पेट्रोल महंगा तो हर चीज़ महंगी। पेट्रोल महंगा तो हर चीज़ महंगी, वो कहते हैं कि मजीद कमी होनी चाहिए। भाई की बात रह गई थी, जरा उनसे बात कर लेते हैं। जी फाकूता आधा पिया, मैं हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हाँ। हाँ मेरे तो इल्म ही क्या नहीं वैसे, क्योंकि मैं गरीब बंदा, मैं मिस्त्री मजदूर ना कमावना ना, मैं तो जिला ना मजदूर से कमाने वास्ते जो दोपहर रोटी के वास्ते 150 बंदा इकट्ठा थिया खड़ा, उन्होंने सुनना भाई क्या है, वो आदमी है कि भाई रेट ज़्यादा फलां फलां, जबकि मैं आप ही सोच के मुताबिक आता हुकूमत पाकिस्तान जेड़ा सारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो, मेरे को नहीं इल्म, कोई औरत है, कोई मर्द है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, गरीब बंदा मेरे क्या नहीं पता, अनपढ़ बंदा एक दूजा जेड़ा सारा वज़ीर आज़म है, जे कोई अख्तियार है उन्हें बिल्कुल सही काम किए। अगर उन्हें कीमत गंदम की कम की, सारा फायदा किए थे, ठीक है, सारा फायदा किए। और किसान आके मेरे को घाटे, कोई घाटा कह नहीं। हाँ ठीक है। ज़ाहिर है आज अगर उनको घाटे कल उनको नफा जरूर हर सूरत है, जल इडू घाटों को पहुँचता पे उडू को फायदा भी पहुँची, जल तेल घाटी हुई थी उनकी काश्त जल उनकी इनकम घाटी है सारा, यानी कि आखिर मकसद है हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्कुल सही किया। हुकूमत पाकिस्तान ने अच्छे फैसले किया, मुतमिन है। क्या हाल है भाईजान? पेट्रोल 15 रुपये लीटर कम हुआ, कितनी खुशी हुई? महंगा था जब पेट्रोल आते थे, सस्ता है पेट्रोल वाला पेट्रोल। अच्छा, कितना कम हो तो ज़्यादा खुश होंगे आप? कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? हेलो। पेट्रोल 15 रुपये फी लीटर कम हुआ है, ये कम हुआ 30 रुपये बढ़ जाएगा। ये मसला भी खड़ा है। हाँ जी, ये 15 आज कम किया है, हाँ। अगले दिन पे 30 रुपये बढ़ जाएगा। आप कहते हैं पक्का हल निकले तब खुशी होगी। हाँ जी, ये कोई तरीकाकार नहीं है जी, कोई वो हिसाब किताब नहीं है। ठीक, कहते हैं मुस्तकिल हल निकले तब खुशी होगी। क्या हाल है जी आपके? 15 रुपये फी लीटर पेट्रोल कम, 7 रुपये डीजल कम, खुशियाँ लहर दौड़ गई आवाम में। आप कितने खुश हुए? हमें तो कोई खुशी नहीं है। क्यों यार? 15 रुपये से क्या बनता है? क्या बनता है? बहुत कुछ बन जाता है यार 15 रुपये फी लीटर के हिसाब से। आप नज़र में ये बहुत कमी है। कम है, कमी। ठीक है जी। आप सस्ते रेट ले रही है, हमें महंगे दे रही है। आप कहते हुकूमत खुद सस्ता खरीदती है और महंगा बेचती है, ये आपकी राय लोगों की जान ली। अब ज़रा मार्केट में चलते हैं, मार्केट में भी लोगों की राय जानते हैं कि वहाँ पर अवाम क्या समझती है इस फैसले के बारे में, और क्या किस नज़र से देख रही है, इस पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। 15 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया रात, कैसा लगा ये सुनकर? खुशी हुई जी, बिल्कुल खुशी हुई, क्यों नहीं खुशी होगी। आम आदमी को और क्या चाहिए, ये बुनियादी ज़रूरियात सस्ती हो जाए, आटा सस्ता हुआ है माशाल्लाह, कुछ कोई तो आए। चिकन भी सस्ता हुआ, आटा भी सस्ता हो गया, पेट्रोल भी सस्ता हो गया। अब क्या रह गया जो मज़ीद सस्ता होना चाहिए? अब मज़ीद एक चीज़ सस्ती होनी चाहिए, बिजली। वो है बिजली। वो बिजली सस्ती हो, उसने बहुत तंग किया हुआ है। बहुत तंग किया, और सुना है 7 रुपये बढ़ा रहे हैं, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। पेट्रोल सस्ता किया, बिजली महंगी कर दी है, बराबर हो जाएगा। ऐसा ही है, अल्लाह पाक रहम करे। अल्लाह पाक है, कहते हैं चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। देखिए जो मेन मसला है वो बिजली का है, बिजली कीमत में सस्ती कमी हो जाए तो वो कहते हैं आसानी है।
اگر مزید مہنگی کر دیں گے تو یہ بیلنس ہو جائے گا، اور یہ بیلنس کے چکر میں اب عوام نہیں پڑنا چاہتی ہے۔ عوام یہ کہتی ہے کہ ریلیف انہیں حقیقی معنوں میں ملے، جس طرح پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئی اسی طرح باقی چیزوں میں بھی کمی آئے، اس سوال سے بات کریں۔ بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے؟ 15 روپے لیٹر پیٹرول سستا ہوا ہے، کیسا فیصلہ ہے یہ؟ مطمئن ہے؟ ٹھیک ہے، اگر سستا ہو گیا تو ٹھیک ہے، اچھا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا فیصلہ ہے، مطمئن نظر آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے مزید ہونے چاہیے۔ بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ یہ پیٹرول 15 روپے 7 روپے ڈیزل سستا ہوا ہے، کیا سمجھتے ہیں مزید بھی چیزیں سستی ہوں گی؟ ان کی مہربانی اگر انہوں نے کر دیا تو ٹھیک دعا ہے، کرتے ہیں اللہ پاک اور مہربانی کریں ان کے حال اللہ پہ۔ پاک کو برکت دے ان کو، آمین، ہمت دے ان کو، آمین۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو مزید ہمت دے کہ مزید عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، کیونکہ لوگ اب تھک چکے ہیں مہنگائی برداشت کر کر کے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی بس ہو چکی ہے۔ ہم ذرا مزید لوگوں کے پاس بھی چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی جان کیا حال ہے آپ کے؟ نہیں سر، کل رات پیٹرول سستا ہوا ہے 15 روپے لیٹر، ساگو کا فائدہ دے، وہ کہنے کہ ہم نے باقی چیزیں بھی آٹا بھی سستا کر دیا۔ آٹے کو کیا کرے بجلی بجلی سستی تھی سی تو کوئی کام تھی سی مین مسئلہ بجلی کا ہے۔ جی ہاں، بجلی گیس آخر یہ بھی تو ہے نا، ہاں خالی اٹے کا یا اٹے کا تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں نا۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، بجلی کی قیمت میں کمی آئے گی تو پھر خوشی ہوگی، پھر خوشی ہوگی جی۔ کہتے ہیں کہ مین جب بل آئے گا 18,000 20,000، مجھے یہ بتاؤ صبح کا رکشہ لے کے گھوم رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، 400 روپے بھی ابھی تک نہیں آیا ہماری جیب میں، کم از کم جو 2 کلو سے اوپر گیس ساڑی ہوئی ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں مین مسئلہ بجلی اور گیس کا، اس میں کمی ہونی چاہیے۔ کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، وہ رات بجلی کی اور پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے کمی ہوئی ہے، باقی چیزوں میں بھی کمی کریں، حکومت اچھی کیا بات کیا ہے۔ چیزوں میں کمی ہونی چاہیے؟ جتنی بھی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ضروریات زندگی کی جتنی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ سستی ہوں گی تو عوام خوشحال ہوگی ٹھیک ہے، اور اچھا ہوگا، اور یہ سستی نہیں تو پھر پریشانی ہے۔ باقی چیزوں میں بھی کمی ہونی چاہیے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانے پینے جو بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں نا، ہاں سب میں کمی آئے، ٹھیک ہے، تو پھر انسان جب روٹی تعلیم سستی ہو ہاں تو پھر معاشرے میں جرم بھی کم ہوں گے، کہتے ہیں معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا جرم بھی کم جب چیزیں کم ہوں سستی ہوں گی۔ یہ اب لوگوں کا آپ کے سامنے موقف آ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں سستی ہونا ایک خوشائند عمل ہے۔ کیا حال ہے جی آپ کے؟ جی سر، اللہ کا شکر ہے۔ پیٹرول 15 روپے کا سستا ہوا، ڈیزل 7 روپے سستا ہوا، جی سنا ہے، خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ خوشی سر آپ پہلے دن ہے، پتہ لگا ہے ابھی ہوا ہے، بہت برے حالات ہوئے پڑے ہیں، کاروبار کام کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کام نہیں چل رہا بہتر؟ کام تو ہے ٹھپ ہو گئے ہیں ویسے، ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں ہے، اللہ چلا رہا نظام۔ مشکل ہے ویسے مینیج کرنا۔ ہاں جی، اللہ خیر کرے گا۔ حکومت کیا ایسے اقدامات کرے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے عوام کے؟ بس یہی سوچ رہے ہیں حکومت کوئی کرے، کوئی پیکیج کاٹ دے عوام کے لیے، کوئی سستا کر دے، ٹھیک ہے، تو درخواست ہے ہماری حکومت سے، ہم تو یہی سوچتے ہیں بجلی کے بل عوام کیسے کے آ رہے لیے ہیں؟ کچھ اچھا ہو جائے۔ بجلی کے بل کتنا بجلی بڑا کے مسئلہ بل ہے؟ بھائی جان بڑا، یہ تو آپ کو پتہ ہے، اب ہمارے سے کوئی چیز بوتل لینے آ جائے، کہہ جی 200 کی لگا لو، 190 کی لگا دو، ہم کہیں یار بجلی تو ہمارے گھر کی نہیں ہے نا، یہ تو لازمی بھرنی پڑتی ہے، نہیں بھریں گے تو میٹر کی تار کے لے جاتے ہیں، اب تو 1 مہینے کا بھی ٹائم نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں یار الگ کر دیں گے، دو بھر دیں گے، ہم مجبوری تھی ہمارے ساتھ، ہم کہیں چلے گئے تھے، کوئی بھائی عمرے پہ گیا ہوا تھا یار، پتہ نہیں لگا بل نہیں آیا، نہیں جی نہیں، کاٹنے پہ تیار ہے، وہ تیار بیٹھے ہیں، ہاں جی تیار، جیسی ڈیٹ گزری وہ بھائی پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ تو موقع دے یار، چلو بندہ اگلے مہینے ڈبل کر دیتا ہے، کچھ موقع ہی نہیں دے رہے۔ باقی اللہ تعالیٰ، ہم نے تو بہت سپورٹ کیا، ہم ویسے ہی مسلم لیگ کے شروع سے باپ دادا سے چلتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے قربانی ہیں، ہمارا بھائی اعظم قریشی مسلم لیگ میں ان کا صدر بھی رہا ہے، اور ایم ایس سب میں ان کی بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ عوام کے ساتھ کوئی اچھا کیا عوام جائے، کے ساتھ اچھا کیا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے لیے ہماری قربانیاں بھی ہیں، محنت بھی کی، تنظیم سازی بھی کی، سارا کچھ کیا، لیکن حکومت کو عوام کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی، بجلی کے بلوں کو کم کرنا ہوگا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح آج ہم بات کریں اپنے پروگرام میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو کمی کی گئی ہے، کافی دنوں کے بعد ہم نے یہ اعلان سنا اور پبلک کے ویوز بھی آپ نے جانے، اور بجلی قیمت میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آئی، ایک خوشائند ہے، لیکن بجلی قیمتوں کے حوالے سے بھی شہری پریشان حال دکھائی دیے۔ مزید آنے والے دنوں میں حکومت کیا اس طرح کے فیصلوں کو برقرار رکھے گی یا پھر آگے مہنگائی کا جن بے قابو دکھائی دے گا؟ اس پہ ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ڈویژنل جنرل سیکرٹری اور سابق ایم این اے بھی ہیں شیخ طارق رشید صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب،
آپ کی حکومت نے ایک اچھا فیصلہ کئی دنوں بعد ہمیں سامنے ملا دیکھنے کو، 15 روپے پیٹرول 7 روپے ڈیزل سستا کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں اب مشکل فیصلوں سے چھٹکارا ملنے والا ہے یا ابھی ٹائم باقی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ایک اچھی خبر آج سنی ہے کہ 15 روپے پیٹرول میں اور 7 روپے ڈیزل میں کم ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے 2-3 ماہ کی جو محنتیں ہیں اور جو ایک ان کا وعدے تھے الیکشن سے پہلے کہ اب ان کی تکمیل کا مرحلہ یہ شروع ہو گیا ہے. کیونکہ یہ پہلے بھی ہم کہا کرتے تھے کہ جن مشکلات سے پاکستان گزر چکا ہے اور جو ان حالات میں اب مشکلات ہیں ان سے نکلنے کے لیے ہمیں بڑا صبر آزما ایک وقت گزارنا پڑے گا. تو لیکن اس کے ثمرات جو ہیں اچھائی کے اب آنے شروع ہو گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے بھی مہنگائی پہ بھی کنٹرول ہوگا اور ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ آٹا بھی سستا ہو گیا ہے، میٹ جو ہے روٹی بھی سستی ہو گئی ہے. آٹا سستا ہوا لیکن کسان گندم نہیں خریدی، پہلی بار ہوا پنجاب میں. کسان بے شک پریشان ہے، میں بالکل اس چیز کو مانتا ہوں، لیکن اس کے جو بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنی ہوں گی کہ یہ کیوں آج یہ کسان اس حالوں پہ کس نے پہنچایا اور کیوں پہنچایا. وہ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ نگران حکومت نے، اور نگران حکومت اگر ہے تو ان کو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. چاہے کوئی بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اگر وہ گندم باہر سے منگائی ہے یا جو بھی حالات بنے ہیں جس پہلی بار ہوا ہے کہ پنجاب میں گندم نہیں خریدی. تو یہ غلط، یہ میں بالکل اس کی میں پرزور مذمت بھی کرتا ہوں اور میں یہ کسانوں کے ساتھ جو یہ ہو رہا ہے میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ. اور حکومت کو کچھ سخت فیصلے اور اچھے فیصلے کرنے چاہیے کہ کسان جو اس وقت مجبوری کے حالت میں جو ہے اس کی اشک شوئی ہونی چاہیے. خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ اگلے سال پھر ہم گندم کو ترستے رہ جائیں. تو آپ لوگ سیاست بھی کرتے ہیں، گراس روٹ لیول کی سیاست کرتے ہیں. میں اکثر آپ کے حلقے میں جاتا ہوں تو لوگ زیادہ شکوہ جو کرتے ہیں پورے ملک میں یہ مسئلہ ہے بجلی قیمتوں کا. وہ کہتے ہیں حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. ہر 4 دن بعد 6 دن بعد 2 روپے 4 روپے فی یونٹ کا اضافہ ہو جاتا ہے. اتنی آمدنی جتنا سرکار وصول کر لیتی ہے. تو یہ کیا پالیسی ہے؟ اس میں بھی کوئی ہے امکان یا ابھی سن رہے تھے کہ پھر مہنگی ہونی ہے؟ پالیسی بالکل ہے بھی اس میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ہمیں بہت سارے ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے کیونکہ بہت سارے علاقے، بہت سارے صوبے، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں بجلی آج بھی چوری ہو رہی ہے اور بے دریغ ہو رہی ہے اور وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر ہم اس لیکیج کو بھی بند کر دیں تو ایک بہت بڑا ایک فرق پڑ جائے گا. پھر دوسرے ہم پابند ہیں ہم ان فیصلوں کے، ان معاہدوں کے جو ہو چکے ہیں پہلے. وہ بھی آپ کی حکومت میں الزام لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے مہنگے، آپ کی قیادت نے مہنگے وہ جو IPP کے معاہدے کیے اس وجہ سے یہ مسائل ہیں. یہ تو اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ معاہدے کس نے کیے تھے اور یہ کون کر کے آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کا خمیازہ عوام بھگت رہی ہے، یہ سب کو پتہ ہے. تو یہ ہے کہ ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے غلط فیصلے جو کیے ہوئے ہیں اس کی سزا جو عوام کو ہے، ہم تو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ سزا کم سے کم عوام کو ملے اور زیادہ سے زیادہ ریلیف عوام کو ملے. ویسے اگر نون لیگ کی بات کریں تو ملتان میں نون لیگ کتنی متحرک ہے؟ آج کل نون لیگ متحرک کم دکھائی دیتی ہے، کیا وجہ ہے؟ نون لیگ متحرک تو کم نہیں ہے، کچھ ضمنی انتخاب ایک آپ کو پتہ ہے ملتان میں ہو رہا ہے اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آپ کی پوری ضلع کی قیادت ایک حلقے میں ایکٹیو نظر آ رہی ہے. محبت زیادہ ہو گئی ہے؟ نہیں، محبت نہیں، یہ پارٹی پالیسی کا حصہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنا ساتھ دے رہے ہیں اپنا گیلانی صاحبان کا، پیپلز پارٹی کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ ہم یہ سیٹ بھی کامیاب ہوں. یہ بھی کہا جائے کہ رانا محمود الحسن کے جانے کے بعد اب ملتان کی جو قیادت ہے نون لیگ کی وہ زیادہ خوش نہیں ہے اپنی مرکزی قیادت سے. تو یہ حقیقت ہے یا باتیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں مسلم لیگ کا جو کارکن ہے وہ اپنی جگہ پہ ابھی تک بالکل ویسے ہی ڈٹا ہوا ہے. گو یہاں پہ کچھ فیصلے جو تھے پارٹی کے کچھ صحیح نہیں تھے کہ جن فیصلوں کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. جو ملتان میں جو ٹکٹوں کے فیصلے تھے وہ صحیح نہیں ہو سکے تھے اور یہ پارٹی کو بھی پتہ ہے اس بات کا، لیکن کیونکہ اب پارٹی کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں.
اس کی وجہ سے ہمارا ورکر اس وجہ سے ڈسٹرب ہوا ہے. ورکر کیا ہمارا ورکر اس وجہ سے ڈسٹرب ہوا ہے کہ یہاں پہ ملتان میں فیصلے صحیح نہیں ہوئے. کیسے ہونے چاہیے تھے؟ کیسے آپ فیصلے وہ ہونے چاہیے تھے کہ جو ایک تو ورکر کی امنگوں پہ پورا اترتے اور میرٹ پہ فیصلے ہوتے اور ان لوگوں کو یہاں پہ لایا جاتا جو صحیح معنی میں حقدار ہیں الیکشن لڑنے کے, نہ کہ باہر سے کسی شخص کو لا کے یہاں سے الیکشن لڑا دیا جاتا اور لڑا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے ہماری پارٹی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے. میں برملا کہتا ہوں بہت پارٹی ہماری ڈسٹرب ہوئی ہے. اور اگر یہ فیصلہ یہ نہ ہوتا تو پورے ہے یا پھر جو آپ کی قدر نے آپ کے لوگوں کو ٹکٹیں دی اس پہ بھی مسئلہ ہے, وہ بھی مسئلہ ہے. اور یہ جو استحکام پارٹی کو یہاں پہ جو جہانگیر ترین صاحب کو جو یہاں پہ دیا گیا تھا اس سے ہماری پارٹی ڈسٹرب ہوئی ہے. حاجی جاوید اختر انصاری, اس کے ساتھ ساتھ احمد حسین ڈیر, دیکھیں اور بہت سارے فیصلے لوکل لیول پہ ایسے تھے کہ جو غلط ہوئے ہیں. وہاں ہمارے ورکروں کو نظر انداز کیا گیا ہے, کچھ کو ٹکٹ دے کے ٹکٹ واپس لے لیا گیا ہے. تو کیا ملتان کی میٹنگ بلاتی بھی ہے, سنتی بھی ہے؟ نہیں, میٹنگز تو ہماری ہوتی رہتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں اس کے باوجود بھی ہمارے ورکروں کے حوصلے بلند ہیں. کمیٹیوں میں بھی کوئی ورکرز کو شیئر ملے گا یا مشکل ہے؟ نہیں, بالکل ملے گا ورکروں کو شیئر سے. اور یہ ہم اس پہ تو ہم جنگ کریں گے کہ اب ہمیں اگر ورکروں کو اگر نظر انداز کیا گیا تو پھر ہمارا بہت بڑا گلہ بنے گا پارٹی کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی اس کو سیریس لے گی؟ پارٹی سیریس لے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پر ورکروں کو اکوموڈیٹ کر. دیکھیں ہم ورکروں کے ساتھ ہیں اور ورکروں کی آواز ہیں اور ورکروں کی وجہ سے یہ پارٹی ہے, اور ہم ان کا حق دلوانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پوری جاندہی سے. ماضی میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ نون لیگ کی جو مرکزی قیادت کے ساتھ ساتھ جو ضلعی ڈویژنل قیادت ہوتی ہے وہ ڈسٹرکٹ کے معاملات پہ کافی گرپ رکھتی ہے. تو آج کل ہے گرپ یا پھر کوئی اور چلا رہا ہے معاملہ؟ گریپ تو الحمدللہ ویسی ہی ہے. پارٹی کا ورکر بھی سٹینڈ کر رہا ہے, پارٹی کے عہدیداران بھی پوری طرح محنت کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ فیصلے ابھی حکومت, ہماری پارٹی کی جو حکومت ہے اس کو ایسے کرنے پڑیں گے کہ جہاں پہ جو انتظامیہ ہے وہ ورکروں کی سنیں اور ورکروں کی اشکشوئی ہو, تاکہ انہیں یہ احساس ہو ورکروں کو کہ پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی ہماری حکومت. انتظامیہ جو اس وقت پنجاب حکومت ہے تو ملتان کی انتظامیہ نون لیگ کے ورکرز کو ابھی اتنا زیادہ ان کی بات نہیں سن رہی جو مسائل کا حل ہونا چاہیے. مسائل حل دیکھیں اس الیکشن کی وجہ سے بہت ساری جو چیزیں ہیں نا وہ رکی ہوئی ہیں. یہ 19 کے بعد اب پتہ چلے واضح ہوگا کہ انتظامیہ کیا سلوک کرتی ہے اور ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. ایسے سلوک جاری رہا تو پھر نہیں انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے, ایسا سلوک نہیں ہوگا. جو گورنمنٹ ہے جو مسلم لیگ کی ہے وہ اپنے ورکروں کو ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری ان کے ساتھ دل جمی کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے. مریم صاحبہ کو ملتان کی بھی کوئی دعوت دی ہے؟ جی دعوت ہم نے بہاولپور میں تو اس دن وہ آئی ہیں, بہاولپور میں آئی ہیں. ملتان بھی انہوں نے آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکیں کچھ مصروفیات کی بنا پہ. کچھ خوش بھی نہیں ہے قیادت ملتان سے, واقعی ایسا ہے؟ ملتان بھی خوش نہیں ہے, وہ بھی خوش نہیں ہے. میں آپ کے منہ سے سن رہا ہوں کہ ملتان سے خوش نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ملتان کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, ملتان کے لوگ مسلم لیگی ہیں. کچھ یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر وہ خوش نہیں ہے کہ ملتان کے لوگ مسلم لیگی نہیں ہیں. ہار جیت تو ایک گیم کا حصہ ہے, اس کی وجہ سے کوئی ناراضگی یا رازگی کی بات نہیں ہے. یہ تو پارٹ آف گیم ہے. بہت سے بڑے بڑے لیڈر ہار جاتے ہیں, بہت سے چھوٹے چھوٹے لیڈر جیت جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر آپ سمجھتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے قیادت چھوڑی, صدارت کی, اب میاں نواز شریف صاحب بھی سارے معاملات دیکھ رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں اس سے کوئی بہتری آئے گی؟ دیکھیں بہت بہتری آئے گی. پاکستان کی جو ہے تنظیم بھی مضبوط ہوگی. لوگوں کی جو امنگیں ہیں اور لوگوں کے جو دل دھڑکتے ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور لوگ چاہتے ہیں میاں نواز شریف کو, اور ان کے پارٹی کا صدر بننا تو انہی کا حق ہے. یہ پہلے بھی وہ علاج کے لیے باہر گئے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں میاں شہباز شریف صاحب کو صدر بنا دیا تھا, اور وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ ان کی امانت ہے, جیسے وہ آئیں گے یہ انہیں میں واپس کر دوں. عظمیٰ کے بارے میں بھی ورکر یہی سوچتا ہے یا وہ سمجھتا ہے؟ دیکھیں وزارت عظمیٰ والی جو بات ہے, ورکر تو میاں نواز شریف کے ساتھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
لیکن اب میاں نواز شریف صاحب کی کیا سوچ تھی کہ انہوں نے میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا ہے، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو اس کے پیچھے کوئی ایسی سوچ ہوگی جو یہ وزیر اعظم ہیں، اور ان میں الحمدللہ یہ بھی ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، پہلے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں کئی بار، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میاں نواز شریف نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کوئی اس میں کوئی ابہام ہو یا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، مزید بھی باتیں ہو سکتی تھی لیکن ٹائم ہمارے پاس بالکل باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کریں گے، اور بھی بہت ساری باتیں۔ ناظرین آپ نے گفتگو جانی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر خوش دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نون لیگ کے معاملات ہیں ملتان میں، ساؤتھ پنجاب میں، اس پر ورکرز کے کچھ گلے شکوے بھی چل رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گلے شکوے قیادت کب تک دور کرتی ہے، اور جو عوام کے گلے شکوے ہیں وہ کب تک دور ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ سارے معاملات بہتری کی طرف مزید جائیں گے۔ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔